اللہ 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 یہ حدود سے نکلنے والے کون لوگ ہیں جو ان مثالوں سے جن کو ہدایت نہیں ملتی؟ فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ، ان کی زندگی میں تم یہ دیکھو گے کہ یہ اللہ سے کیے ہوئے معاہدوں کو توڑتے ہیں۔ انسان نے عالم ارواح میں اللہ سے ایک معاہدہ کیا ہے، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ تمام ارواح کو اللہ نے جمع کیا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے، اور ان سے اقرار کہلوایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے اقرار کیا، اور اسی اقرار کو لے کر انسان دنیا میں آئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو انہوں نے عالم ارواح میں اللہ سے معاہدہ کیا تھا، یہ اس معاہدے کو توڑتے ہیں۔ تو یہ اشکال کر سکتا ہے کہ جب ہمیں وہ معاہدہ یاد ہی نہیں ہے تو یہ توڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ ایگریمنٹ جو آپ کو یاد ہی نہ ہو اور یاد دلانے پر بھی یاد نہ آئے، وہ ایگریمنٹ تو یاد ہمیں اگر اللہ نے بتا بھی دیا تو ہمیں یاد نہیں آتا نا۔ تو اس کا جواب یہ علماء نے بیان کیا ہے کہ اس ایگریمنٹ کی وجہ سے نا اللہ نے اپنے وجود اور اپنی محبت انسان کی فطرت میں ڈال دی ہے۔ وہ ایگریمنٹ تو ہمیں یاد نہیں ہے، مگر اس ایگریمنٹ کے جو آثار ہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی وہ اللہ سے محبت لے کے پیدا ہوتا ہے۔ تبھی آپ چھوٹے بچوں کے سامنے اللہ کے وجود کی بات کریں اور اللہ کا تصور اس کے سامنے بیان کریں تو بہت جلدی اس کو قبول کر لیتا ہے وہ۔ تو یہ اسی معاہدے کا اثر ہے جو انسان کے خون میں اور انسان کی جین میں یہ چیز شامل ہو گئی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ اپنی فطرت اور اپنے ضمیر کی ملامت کی بھی پرواہ نہیں کرتے، اور اس ضمیر ان کا ملامت کرتا ہے، ان کی فطرت ملامت کرتی ہے، اس کے باوجود یہ اللہ سے کیے ہوئے معاہدے کو توڑتے ہیں۔ فرمایا من بعد میثاقہ، اس معاہدے کے مضبوط ہونے کے بعد۔ مضبوط اللہ نے معاہدہ کیا پیغمبروں کے ذریعے، یعنی پیغمبروں نے اس معاہدے کی یاد دہانی بھی کرائی، اس کے باوجود یہ اس معاہدے کو توڑتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور ان رشتوں کو توڑتے ہیں جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا۔ سب سے پہلا رشتہ تو خالق اور مخلوق کا رشتہ ہے، یہ اس کو بھی توڑتے ہیں۔ دوسرا رشتہ ہے والدین اور اولاد کا، یہ اس کو بھی توڑتے ہیں۔ اس کے بعد رشتہ ہے بھائی بہنوں کا، یہ اس کو بھی توڑتے ہیں۔ آج لبرل طبقے کو آپ دیکھ لیں جو جوڑ کی بات کرتا ہے، یہ بہت اہم بات ہے، اس کو آپ ذرا سنجیدگی سے سنیں کہ جتنے جو مذہب مخالف طبقے ہیں نا، یہ جوڑ کی بات تو بہت کرتے ہیں، مگر جتنا دور کا رشتہ ہوگا اس سے یہ اتنے قریب جڑتے ہیں، اور جتنا قریب کا رشتہ ہے اس سے یہ اتنے دور ہوتے ہیں۔ جتنے دنیا میں جو غیر مسلم اقوام ہیں، ان کا خالق سے رشتہ نہیں ہے، حالانکہ انسان کا سب سے گہرا رشتہ کس کے ساتھ ہے؟ خالق، مگر خالق کے حقوق کی بات نہیں کرتے یہ کہ خدا کے کیا حقوق ہیں۔ اس کے بعد سب سے گہرا رشتہ انسان کا کس سے ہے؟ والدین سے، جنہوں نے جنا۔ بوڑھے والدین کو اولڈ ہاؤس میں داخل کر دیتے ہیں۔ تو یہ کیسا رشتہ ہے بھائی کہ جو والدین اور اولاد کا سب سے قریبی رشتہ ہے، آپ اس کو تو توڑ رہے ہیں، اور آپ کسٹمر سے اچھی طرح سے بات کر رہے ہیں، ایئر ہوسٹس جناب پیسنجر سے اچھی طرح سے بات کر رہی ہے، اور آپ اپنے امپلائی سے بہت اچھی طرح سے بات کر رہے ہیں، حالانکہ اس سے آپ کا سوائے ملازمت کے اور کوئی خونی رشتہ اس سے نہیں ہے۔ تو اللہ نے مذہب مخالف طبقے کی یہ علامت بیان کی ہے کہ جس کو جتنا جوڑنا چاہیے یہ اس کو اتنا ہی توڑتے ہیں، اور جو دور کے رشتے ہیں نا ان کو یہ جوڑ رہے ہیں۔ تو یہ بہت اہم بات ہے، اس کو خوب اچھی طرح سمجھیے۔ جتنے بھی لبرل لوگ ہیں، سیکولر لوگ ہیں، یہ جوڑنے والے رشتوں کو اتنا نہیں جوڑتے جتنا جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا۔ ان کے یہاں بھائی بہنوں کے رشتے اتنے مضبوط نہیں ہوتے، ماں باپ اور اولاد کے رشتے اتنے مضبوط نہیں ہوتے۔ ان کا سب سے مضبوط رشتہ ہوتا ہے گرل فرینڈ کا، بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا رشتہ تو سب سے مضبوط ہے، اور جو خونی رشتے ہیں یہ رشتے سب سے کمزور ہوتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور جب رشتے نہیں جڑیں گے تو زمین میں فساد ہوگا۔ کیسے فساد ہو رہا ہے؟ آپ بوڑھے والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہیں، یہ فساد ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ وہاں اس معاشرے میں شادی شدہ جوڑوں نے اولاد پیدا کرنا ہی بند کر دیا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے بڑھاپے میں جو ہم نے اپنے ماں باپ کا جو حشر کیا ہے وہی ہمارا بھی حشر ہوگا۔ تو اس سے نتیجہ کیا ہے؟ جب آپ کے اولاد نہیں ہو رہی تو آپ کا فیملی سسٹم تباہ و برباد ہو گیا، اور وہ ظاہر ہے فیملی سسٹم کسی معاشرے میں تباہ و برباد ہو جائے تو اس سے بڑا فساد کیا ہو سکتا ہے؟ رشتے ہی ختم ہو گئے، ایک دوسرے کی خیر خواہی، وہاں تو حکومت کے کہنے پر سارے کام ہو رہے ہیں۔ آپ کے ہسپتال میں اگر اکرام ہوتا ہے اس لیے ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کا قانون ہے، اگر وہاں بوڑھے کی عزت ہو رہی ہے ہاسپٹل میں، اس کا فری علاج ہو رہا ہے تو اس لیے کہ گورنمنٹ کا قانون ہے۔ تو یہ قوانین کی وجہ سے انہوں نے اپنے معاشرے کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ قانون اگر ذرا سا وہاں ڈھیلا ہو جائے تو وہ معاشرہ
2 دن بھی نہیں لگیں گے اس کو تباہ و برباد ہونے میں۔ تو اللہ فرماتے ہیں رشتوں کو توڑ کر زمین میں فساد مچاتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں اصل خسارے والے جو آخرت میں خسارے میں رہیں گے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، فرمایا تم کیسے انکار کرتے ہو اللہ کا، کیسے اس کا انکار کرتے ہو، وکنتم امواتا، تم تو مردہ تھے، فاحیاکم، اس نے تمہیں زندگی دی ہے، تم تو مٹی تھے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں دوبارہ موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں دوبارہ زندگی دے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم لوٹ کر اسی کی طرف جاؤ گے۔ یعنی اعتراضات کر کے اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو؟ اللہ نے تو اپنے وجود اور اپنی قدرت کے اتنے کمالات اور دلائل بیان کر دیے ہیں کہ تمہیں تو ان کمالات کو دیکھ کر اس کو بھی ماننا چاہیے تھا اور اس کی بھی تمہیں ماننا چاہیے تھا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، فرمایا وہی تو ذات ہے جس نے جو کچھ زمین کے اندر ہے سب تمہارے لیے بنایا، ثم استوى الی السماء، پھر وہ خود آسمان کی طرف متوجہ ہوا، فسواہن 7 سماوات، اور آسمانوں کو 7 حصوں میں اس نے برابر کر دیا، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ تم اگر ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ گے اور اس کی نافرمانی کرو گے تو یہ نہ سمجھو کہ تم اس سے چھپ کے نافرمانی کر رہے ہو، وہ تمہارے تمام اعمال سے اور احوال سے باخبر ہے۔ اس نے جب سب کچھ بنایا تو اس لیے کہ وہ دیکھے گا کہ تم بھی اس کی شکر گزاری کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ یہ تو رکو مکمل ہو گیا۔ میں اس سے جو ہمیں جو اسباق ملتے ہیں میں اس کا ایک تھوڑا سا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ ایک تو ہمیں اس سے یہ سبق ملا اس سورت سے کہ ان سب سے گہرا رشتہ ہمارا کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ جو لوگ اللہ کے وجود کے منکر ہیں وہ اس رشتے ہی کے منکر ہیں۔ دوسری بات ہمیں یہ ملی کہ اللہ کے وجود اور اللہ کی قدرت اور اللہ کے احسانات کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں اسی زمین میں موجود مثالوں میں غور کرنا پڑے گا، چاہے وہ مثالیں بظاہر بہت حقیر ہی سمجھی جاتی ہوں۔ تو اگر آپ معمولی جانوروں پہ بھی غور کریں گے تو آپ کو ان جانوروں میں بھی اللہ کی قدرت کے کمالات نظر آئیں گے۔ تو کوئی بھی زمین کی ایسی چیز نہیں ہے جو پکار کے اپنے پیدا کرنے والے کے وجود کی خبر نہ دے رہی ہو اور پکار کر اپنے پیدا کرنے والے کے کمالات اور احسانات کی خبر نہ دے رہی ہو۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جو سیکولر طبقہ ہے، جو مذہب مخالف طبقہ ہے، وہ باتیں تو بہت کرتا ہے اصلاح کی، باتیں تو بہت کرتا ہے جوڑ کی، مگر حقیقت میں وہ رشتوں کی قدر نہیں کرتا، کیونکہ جس سے سب سے زیادہ جوڑنا چاہیے اسے نہیں جوڑتا بلکہ اس سے توڑتا ہے۔ تو سب سے گہرا رشتہ خالق اور مخلوق کا، تو سیکولر طبقے کا سب سے کمزور رشتہ خالق کے ساتھ ہوتا ہے، خدا کے ساتھ ہوتا ہے، سوائے قسمیں اٹھانے کے لیے۔ جب قسم اٹھاتے ہیں نا کسی بات پر تو فار گاڈ سیک کہہ دیتے ہیں، بس اس سے زیادہ ان کا رشتہ نہیں ہوتا، اور بہت سو تو اللہ کے وجود ہی کے منکر ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد رشتہ ہے والدین کا، تو اللہ نے سب سے زیادہ اللہ اس کے رسول کے بعد والدین سے جوڑنے کا حکم دیا ہے اپنے آپ کو۔ تو یہ طبقہ والدین سے نہیں جوڑتا، یہ والدین سے جو ہے وہ کٹتا ہے اور ان کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتا۔ اس کے بعد رشتے ہیں بھائی اور بہنوں کے، جو قرآن مجید نے بیان کیے، پھر چچا کے، ماموں کے، یہ جو رشتے ہیں جس کو ایک باقاعدہ فیملی اور خاندان کہا جاتا ہے، یہ رشتے بھی یہ لوگ توڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے نمونے اور اپنے احسانات بیان کی، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو ماننے کی، ان کو پہچاننے کی اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ 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 اللہ